دلی بر صغیر کا ایک ایسا شہر ہے جس نے ہزاروں برس کا اتہاس اپنے دامن میں سمیٹ رکھا ہے۔ اس شہر نے عظیم سلطنتوں کا سورج اگتے دیکھا اور بڑے بڑے بادشاہوں کا زوال بھی دیکھا، اور ہر دور میں ہندوستان کی پالیٹکس، کلچر اور سویلائزیشن کا محور رہا۔ دلی نہ صرف بادشاہوں کی رہائش گاہ رہی بلکہ افکار، لٹریچر اور مختلف دھرموں کا گہوارہ بھی بنی۔ اگر ہم اپنے پرانے زمانے میں جائیں تو دلی کا پرانا نام اندرپت یا اندر پرست تھا، جس کا ذکر مہابھارت میں پانڈووں کی راجدھانی کے طور پر ہوتا ہے۔ حالانکہ اس بات کے تاریخی ثبوت اب تک نہیں ملے ہیں۔ وقت کے ساتھ جب مگدھ سے چندر گپت موریہ نے سلطنت قائم کی اور اشوک نے اسے وسعت دی، دلی موریہ راج کا ایک اہم علاقہ بن گیا۔ بعد میں گپت ڈائنیسٹی کے دور کو ہندوستان کا سنہری دور کہا گیا، اور اس دور میں دلی علم و فن کا ایک نمایاں مرکز بن کر ابھری۔ پھر 8ویں صدی کے بعد دلی پر راجپوتوں کا دور شروع ہوا۔ تومر راجپوتوں نے دلی کو اپنی سلطنت کا سینٹر بنایا، اور ان کے بعد چوہان راجپوتوں نے یہاں سے حکومت کی۔ پرتھوی راج چوہان جو ان کا مشہور راجا تھا، اس نے قلعہ رائے پتھورا تعمیر کروایا، جس کی دیواروں کا کچھ حصہ اب بھی موجود ہے، لیکن اس کی حکومت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی، کیونکہ 1192 عیسوی میں شہاب الدین محمد غوری نے ترائن کی دوسری لڑائی میں پرتھوی راج کو شکست دے دی اور دلی پر قبضہ کر لیا۔ محمد غوری نے دلی میں اپنا گورنر قطب الدین ایبک کو مقرر کیا، جس نے بعد میں 1206 عیسوی میں خود کو سلطان قرار دے کر دلی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ دلی سلطنت لمبے وقت تک قائم رہی اور اس کے تحت 5 مختلف خاندانوں نے حکومت کی۔ ابتدا میں غلام خاندان نے راج گدی سنبھالا، جن میں قطب الدین ایبک، شمس الدین التمش اور رضیہ سلطانہ جیسے اہم نام سامنے آئے۔ اس کے بعد خلجی خاندان حکومت میں آیا۔ علاؤالدین خلجی نے نہ صرف دلی کو مضبوط کیا بلکہ ساؤتھ انڈیا تک کو اپنے راج میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد تغلق خاندان نے دلی پر حکومت کیا۔ اس دور میں محمد بن تغلق نے راجدھانی کو دلی سے دولت آباد، مہاراشٹر شفٹ کرنے کا عجیب فیصلہ کیا، جو ناکام رہا، مگر فیروز شاہ تغلق نے اس کے بعد ریاست کو دوبارہ مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ تغلقوں کے زوال کے بعد سید خاندان اور پھر لودھی خاندان دلی کے تخت پر بیٹھے۔ لودھی خاندان کا سب سے مشہور بادشاہ سکندر لودھی تھا، جبکہ آخری سلطان ابراہیم لودھی کو 1526 عیسوی میں بابر نے پانی پت کی پہلی لڑائی میں شکست دے کر مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بابر کے بعد مغل کمزور ہوئے تو شیر شاہ سوری نے عارضی طور پر اقتدار چھین لیا۔ اس کا دور نظم و نسق اور سڑکوں کے جال بچھانے کے حوالے سے مشہور ہے۔ اس کے بعد ہمایوں نے دوبارہ اقتدار حاصل کیا اور پھر اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب نے مضبوطی کے ساتھ راج کیا۔ بابر کی فتح کے ساتھ دلی میں مغل عہد کا آغاز ہوا، جو ایک شان و شوکت، فن تعمیر اور تہذیب و تمدن کا دور تھا۔ اس دور میں آرٹ اور کلچر کو خوب بڑھاوا ملا۔ ہمایوں، اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں جیسے عظیم بادشاہوں نے
دلی کو نہ صرف سیاسی مرکز بلکہ کلچرل اور انٹلیکچوئل سینٹر بھی بنایا۔ شاہجہاں نے دلی کو شاہجہان آباد کے نام سے دوبارہ آباد کیا اور لال قلعہ اور جامع مسجد جیسے عظیم آثار تعمیر کروائے۔ تاہم اورنگزیب کے بعد مغلیہ سلطنت دھیرے دھیرے زوال کا شکار ہونے لگی اور دلی پر مختلف طاقتوں کا قبضہ ہوتا رہا۔ 18ویں صدی کے دوران دلی مسلسل بیرونی حملوں کی زد میں رہی۔ مراٹھوں نے دلی پر اپنا اثر و رسوخ قائم کیا۔ سکھ سرداروں نے عارضی طور پر قبضہ کیا اور احمد شاہ ابدالی نے اسے تاراج کیا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں انگریزوں نے دلی پر قبضہ کر لیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران دلی ایک بار پھر تاریخ کا مرکز بن گئی، جب مجاہدین آزادی نے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو اپنا علامتی بادشاہ بنایا۔ جنگ کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے مغلیہ سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور دلی کو براہ راست برٹش راج کے تحت کر دیا گیا۔ 1911 عیسوی میں کلکتہ سے دلی کو دوبارہ ہندوستان کا دارالحکومت بنایا گیا اور نئی دلی کی بنیاد رکھی گئی۔ 1947 میں ہندوستان کی آزادی کے بعد دلی کو جمہوریہ ہند کا راجدھانی قرار دیا گیا۔ آج دلی نہ صرف ایک سیاسی اور انتظامی سینٹر ہے بلکہ اپنی تاریخ، ثقافت اور تنوع کے باعث دنیا بھر میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ یہ شہر محض اینٹوں اور پتھروں کا مجموعہ نہیں بلکہ ہر گلی، ہر عمارت، در و دیوار ایک داستان سناتی ہیں۔ ایک ایسی داستان جو بادشاہوں کے جلال، سپاہیوں کی للکار، شاعروں کی سرگوشیوں اور عوام کے خوابوں سے عبارت ہے۔ دلی بلا شبہ بر صغیر کی تاریخ کا دل ہے اور باعث خواجہ کی چوکھٹ۔